پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی حکمرانی کا تاج کس کے سر سجے گا؟ اس وقت پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے کتنے امیدوار اور وزارت اعلیٰ کا ہما کس کے سر بیٹھنے کو تیار؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ آئیے اس اہم نقطے پر آج ہم آپ سے کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں صرف چند دن باقی ہیں، لیکن آج بھی الیکشن میں وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی جو الیکشنز کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ بہرحال 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور امید ہے اس میں آپ اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کریں گے اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں بہت سوچ سمجھ کر۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت پنجاب جو ہے، جو گورنمنٹ پنجاب میں بنتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر وفاق چلانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو پارٹی اس وقت حکومت بنانے کے سب سے سنجیدہ خواب دیکھ رہی ہے، جو سمجھ رہی ہے کہ وہ اقتدار سے ایک قدم پیچھے ہے، وہ ہے مسلم لیگ نون۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالات کا رخ اس کی طرف موڑ دیا گیا ہے یا مڑ گیا ہے، جو بھی کہہ لیں۔ بہرحال امید یہی نظر آ رہی ہے کہ وفاق میں حکومت بنانے کا جو مرحلہ جب آئے گا تو نون لیگ سب سے پیش ہوگی۔ لیکن اب اس میں ایک مسئلہ نون لیگ کے لیے کیا آ رہا ہے، ان کی صفوں میں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی بات کہ دیکھیں پنجاب کو کسی اور کے حوالے کر کے اگر وفاق میں مسلم لیگ نون حکومت بنا لیتی ہے اور پھر ان کی حکومت چلانا جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ جبکہ اس کا جو دوسرا تجربہ 2 دفعہ کیا گیا، ایک دفعہ جب میاں نواز شریف نے جناب غلام حیدر وائیں صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا، تب بھی یہ ہوا کہ پنجاب جو تھا ان کی مٹھی سے کھسک گیا اور نتیجتاً ان کو وزارت عظمیٰ سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ اور پھر دوسرا تجربہ ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اب کر کے دیکھا کہ پنجاب میں ایک انتہائی کمزور آدمی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نہ پنجاب چل سکا نہ وفاق، اور پنجاب کو وفاق سے چلانے کی جو سوچ تھی وہ بھی بری طرح ناکام ہو گئی۔ حالانکہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ کسی مضبوط آدمی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائیں جو تاکہ جو تمام حکومتی مشینری جو روزانہ کے حکومتی امور ہیں ان کو چابک دستی سے اور تجربہ کاری سے چلا سکے، اور اپنے جو ممبران ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں پارٹی کے اور اسمبلی کے، ان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ لیکن خان صاحب کا شاید یہ سمجھنا تھا کہ ایک کمزور بندہ لگا کے وفاق سے پنجاب کو چلا لیں گے، جس کا نہ صرف عمران خان کو نقصان ہوا، پی ٹی آئی کو اور خود پنجاب کو بھی اس کا بہت بڑا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اب یہ ہے کہ آنے والے انتخاب میں کیا ہوگا، کس کا پنجاب ہوگا اور کس کا وفاق ہوگا۔ اب ایک چیز تو جو تھوڑی سی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وفاق میں میاں نواز شریف صاحب یا ان کا کوئی نامینیٹڈ آدمی، خواہ وہ شہباز شریف ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر وہ بندہ بطور وزیر اعظم آتا ہے تو کسی صورت بھی ان کے خاندان کا کوئی دوسرا بندہ چیف منسٹر پنجاب نہیں ہوگا۔ یہ بات اب آلموسٹ کسی نہ کسی سطح پہ طے ہو گئی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی دیکھیں کہ آپ جب وزیر اعلیٰ صاحب تھے اپنے شہباز شریف صاحب، تو ان کے صاحبزادے جب حمزہ شہباز بنے ہیں تو ہر طرف سے جو تھا اس پہ بہت قسم کی باتیں ہوئیں اور لوگوں نے کہا کہ کیوں بھئی ایک ہی خاندان میں چیزیں کیوں، کیا پنجاب میں کوئی دوسرا بندہ اس کیلیبر کا نہیں ہے کہ اسے چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب کا بنایا جائے یا اسے موقع دیا جائے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہوا آپ کو پتہ ہی ہے، پھر حمزہ شہباز شریف کو کس طرح ہٹا دیا گیا۔ تو اب بھی جو مریم بی بی ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں ایک طرح سے کہ کسی طرح وہ پنجاب کی چیف منسٹر جو ہے نا وہ بن جائیں، لیکن اب ان کو ایک ہی کسی عہدے پہ اکتفا کرنا پڑے گا جو شریف خاندان ہے کہ یا تو وفاق میں وہ کوئی بڑا عہدہ ان کو مل جائے یا پھر وہ ان کو پنجاب چھوڑنا ہوگا۔ اگر پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان سے باہر جاتی ہے ان کے وفاق میں اقتدار ہوتے ہوئے تو پھر کس کے پاس جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کل ہر جگہ گردش کر رہا ہے کہ کون ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب۔ تو اس میں کئی ایک امیدوار ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہمارے پاس اس وقت ابھی تک جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ عبدالعلیم خان وہ آدمی ہیں
اگر وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت جاتے ہیں تو وہی سب سے زیادہ بہتر امیدوار اور جو ہے مضبوط امیدوار جو ہیں وہ ہیں وزارت اعلیٰ پنجاب کے۔ کیوں؟ ایک تو ان کی طاقتوروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں، وہ ہمیشہ سے ان کے جو ہے گڈ بک میں رہے ہیں۔ دوسرا، جب عمران خان صاحب چیف منسٹر پنجاب وزیر وزارت عظمیٰ کا انہوں نے قلمدان سنبھالا تھا، تب بھی مضبوط ایک نام جو تھا علیم خان کا ہی آ رہا تھا کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے۔ ان کو ایک تو یہ کہ حکمرانی کا تجربہ بھی ہے، وہ پہلے وزیر بھی رہے ہیں، پھر وہ ایک کاروباری آدمی ہے، متوازن ذہن کے آدمی ہیں، اور وہ یہ نظام بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے کہ اگر آئی پی پی جو استحکام پارٹی پاکستان جو ہے وہ اگر کچھ سیٹیں لے جاتی ہیں، وہ اس طرح کی پوزیشن میں آتی ہے کہ وہ بہتر بارگین کر سکے نون لیگ کے ساتھ یا وفاق میں جس کی حکومت بن رہی ہو اس کے ساتھ، تو ان کے لیے ایک اہم موقع ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ علیم خان ہو۔ اور دوسری طرف علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے سمجھے کہ وہ بھی ایک طرح سے اپنی آخری اننگز پہ کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک ہی موٹو، ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے، وہ چیف منسٹر پنجاب بننا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی تجوریوں کے منہ بھی کھولے ہوئے ہیں، وہ بڑی بھرپور کمپین کر رہے ہیں، پورے حلقے میں وہ انتہائی ایکٹیو ہیں جہاں پہ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی کا بھی، صوبائی اسمبلی کا بھی۔ تو اس لیے وہ ان کا مقصد ایک ہے اس وقت ان کے سامنے نا، تو لگتا ایسا ہی ہے کہ طاقتور کے ایوانوں تک، جو طاقتور ادارے ہیں ان تک ان کی رسائی ہے، ان تک ان کی گڈ ول جو ہے وہ قائم ہے، اور دوسرا وہ سیاسی لحاظ سے بھی اس وقت کافی بہتر ہے، نون لیگ کے ساتھ ان کی جو اس وقت ایفیلیشن ہے، جو تعلقات ہیں وہ بھی بہت بہتر ہے، کیونکہ ان کا کردار جو رہا ہے جب پنجاب میں جو حکومت بنی تھی نون لیگ کی تو اس میں بھی ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اس وقت جو موسٹ فیورٹ آدمی ہے پنجاب میں چیف منسٹر آف پنجاب کے، وہ عبدالعلیم خان ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو اطلاع تھی ہم نے وہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب 8 فروری کے بعد آپ ووٹ ڈالتے ہیں، ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہم کس کو ووٹ ڈالتے ہیں، کون جیت کے آتا ہے، اور پھر اقتدار کا یہ ہما کس کے سر پر بیٹھتا ہے، اس کو ہم آنے والے وقت پر چھوڑتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اطلاع تھی ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ اگر ہمارے ویلاگز آپ کو پسند آئے، ان میں کچھ انفارمیشن ہو، تو آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دیں، اس کی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں، اور اس کے اپنے دوستوں اور عزیزوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔